الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات سامعین اعزاز، میرے پیارے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور احباب ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے آقائے نامدار حضور پرنور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بارے علامات جو باتیں سامنے آئے، مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ گزشتہ جمعہ جو گفتگو بات چیت ہوئی تھی، بالکل آخر میں بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے حبیب محبوب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو بھیجا، آپ علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی، آپ اس دنیا میں جو تشریف لائے، آپ کے اس دنیا میں آنے کا، آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ خود اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب سرکار عالم صلی اللہ
اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے اپنے حبیب محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا جو دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دنیا میں آنے کا منشا اور مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا، بھیجنے کا مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پوری پاکیزہ زندگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی ہم مسلمانوں کے لیے، ہم غلاموں کے لیے، ہم پیروکاروں کے لیے پیغام ہدایت ہے، اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لیکن آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی ہر اس شخص کے لیے، ہر اس آدمی کے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، پیغام ہدایت ہے، اسوہ حسنہ ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہو، بنانا چاہتا ہو، یوم آخرت پر مکمل ایمان اور یقین رکھتا ہو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے، پابندی سے، اہتمام سے کرتا ہو۔ ہر ایسے آدمی کے لیے، ہر ایسے شخص کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے۔ مگر ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ اوصاف نہ ہو، جو اللہ کو راضی نہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش نہ کرنا چاہتے ہو، جو یوم آخرت کو سنوارنا نہ چاہتا ہو، آخرت پر ایمان اور یقین نہ رکھتے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد نہ کرتے ہو، تو پھر تو ایسے لوگوں کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام بن سکتی ہے۔ چنانچہ آپ کی سیرت طیبہ تو ابو جہل کے سامنے بھی تھی، ابو لہب کے سامنے بھی تھی، امیہ بن خلف جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کے سامنے میں بھی آپ کی زندگی تھی، مگر ان لوگوں نے آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو گویا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات
مجلس میں کوئی باپ ہے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون جنت ہے، ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ ان کے باپ کون تھے؟ حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھائیے کہ ایک باپ ہونے کا حق کس طریقے سے آ رہا ہے۔ اگر اس مجلس میں کوئی شوہر ہے، خاوند ہے، تو خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، یعنی میرے اور آپ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے کہ آپ نے شوہر ہونے کی حالت میں اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا، کہ آپ اپنی ازواج مطہرات پاکدامن بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے، کس طریقے سے پیش آیا کرتے تھے، کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک شوہر کا جو حق ہو سکتا ہے آپ نے وہ حق ادا کر کے دکھایا۔ اگر کوئی اس مجلس میں حاکم ہے تو مدینے کے حاکم یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے، آپ کی سیرت کے ایک ایک پارٹ کو پڑھیے، آپ نے کس طریقے سے حکومت کی ہے، سرداری کی، بادشاہ اور سلطنت کی۔ اگر کوئی مزدور ہے تو مکہ کی پہاڑیوں میں بکریاں چرانے والے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی امت کو مزدوری کر کے دکھایا۔ آپ کی زندگی کو، سیرت کو اٹھائی اور پڑھی کہ کس طرح مزدوری کی جاتی ہے۔ اگر کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی بزنس یا کاروبار کرتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کو اٹھائیے کہ آپ نے ملک شام کے سفر میں کون سا طریقہ تجارت اور بزنس کے لیے اپنایا اور اختیار کیا۔ آپ نے تجارت بھی کی، صنعت بھی کی، معیشت بھی کی، سیاست بھی کی، سب کچھ آپ نے کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے تو اپنے محبوب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیا اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ آپ کی زندگی کا، آپ کی ذات کا کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی حصہ، کوئی بھی پارٹ ایسا خالی نہیں ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ نہ ہو، آئیڈیا نہ ہو۔ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، زندگی گزارنے کا طور و طریقہ، تمام تر چیزیں، اسباب معاشرت، زندگی گزارنے کے جتنے راستے، جتنے پارٹ، جتنے اعمال ہیں، جتنے طور و طریقے، آپ نے سب کچھ کر کے بتایا ہے، اور آپ کی زندگی ہم سبوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام جو آپ کی ایک سانس کے بدلے اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کی ایسی اتباع کی، ایسی پیروی کی، آپ کی زندگی کی اس طرح نقل اتار کر کے پوری امت کے سامنے، ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ تا قیامت کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے صحابہ کے ساتھ۔ چنانچہ صحابہ کا تو مشغلہ یہی تھا، ان کا تو عمل اور کام ہی یہی تھا، وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے، اس سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، ہمیشہ اس بات کے لیے متفکر رہتے تھے، ہر وقت یہ دھیان رہتا تھا، یہ توجہ رہتی تھی کہ کسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع ہو رہی ہے، آپ کی زندگی کی کسی طریقے سے ہم پیروی کر رہے ہیں، آپ کی سنتوں کو
بات یاد رکھیے، میری اور آپ کی زندگی اگر سنت رسول سے ہٹ کر گزرے گی، ہم دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اتباع سنت کے بغیر ہدایت تک نہیں مل سکتی ہے، ہدایت تک کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ اگر کامیاب ہوئے تو اتباع سنت کے سائے میں کامیاب ہوئے، تابعین تبع تابعین بزرگان دین اگر کامیاب ہوئے اور انہیں کامیابی کا مصداق خوشخبری سنایا گیا تو میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کے سائے میں سنائیں۔ آج اگر ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین بزرگان دین کا نام زندہ ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے اور ان کی تاریخ باقی ہے، ان کی قربانیاں آج اگر بیان کی جاتی ہے، ان کے نام کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی قربانیوں کو تازہ کیا جاتا ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کر کے دکھایا، آپ کے راستے پر چل کر دکھایا اور بتلا دیا کہ دیکھو آقا کی سنت سے ہٹ کر یا آقا کی زندگی سے ہٹ کر تم غیروں، کافروں، مشرکوں، یہود و نصارا کے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزارو گے، ہو سکتا ہے تمہیں دنیاوی اعتبار سے ظاہری طور پر، دکھلاوی طور پر کامیابی مل سکتی ہے، لیکن آخرت میں تمہیں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیوں، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو سناؤں، مگر ایک بات آپ کو میں اپنے درد دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، آج کیا ہماری زندگی، خود میری بھی زندگی اور ہم تمام مسلمانوں کی زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے جس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ صحابہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ تابعین تبع تابعین بزرگان دین، امت کے اکابرین، علماء، کتب، ابدال، اللہ والے بڑے بڑے ولی کامل اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال وہی ہیں؟ کیا ہمارے افعال وہی ہیں؟ کیا ہم سب کی نقل و حرکت وہی ہے؟ کیا ہماری ادائیں وہی ہیں؟ کیا ہمارے توقف وہی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اگر ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں، ہم اپنے اعمال بد کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر مسلمان مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، کچلا جا رہا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، ہم اپنے برے اعمال کی وجہ سے مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، پیٹے جا رہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے۔ ہم کسی اور کو بدنام نہیں کر سکتے، ہم کسی اور کو مجرم قرار نہیں دے سکتے، ہم کسی اور کو ملزم قرار نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں اور جھانکیں کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس راستے کو اپنانا چھوڑ دیا جس راستے کو صحابہ کرام نے اپنایا تھا، جس راستے کو تابعین تبع تابعین نے اپنایا تھا، ہمارے بزرگوں نے اپنایا تھا۔ آج ہم نے اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت کو مٹانے کی کوشش ہو رہی، ہمارے دین کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی، ہمیں مٹانے کی کوشش ہو رہی، ہمیں اس دیش سے بھگانے کی کوشش ہو رہی۔ دیکھیے آسام کے اندر مسلمانوں کی کتنی بری حالت ہو چکی ہے، دیش کے کونے کونے چپے چپے کے اندر دیکھیے آج ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بہتر ہے میرے مسلمان بھائیو، ایک بات یاد رکھیے، اگر زندگی میں اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، کامیابی کا دار و مدار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ اس زمانے کے اندر جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا، بیٹھ گیا، وہ طوفان نوح سے نجات پا گیا۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں اگر کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کر لیتا ہے، اتباع سنت کے سائے میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، وہ زمانے کے فتنوں و فساد سے بچ سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے، مگر شرط ایک ہے کہ میری اور آپ کی زندگی سنت رسول کے مطابق۔ آج مسلمان ذلیل ہو رہا،
اتباع کرتے، حضور کی سنتوں کی تعمیل کرتے، پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا، پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا۔ اور آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ آج اگر ہم مسلمان حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر خوف چھا جاتا ہے، ڈر مسلط ہو جاتا ہے کہ فلاں لوگ کیا کہیں گے، فلاں بھائی کیا کہیں گے، فلاں آدمی کیا کہیں گے، فلاں پڑوسی کیا کہے گا۔ اگر آج ہم مسلمان حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی تو مذاق اڑائے گا، انگلینڈ والا مذاق اڑائے گا، اسرائیل مذاق اڑائے گا، اسرائیل مذاق اڑائے گا، امریکہ مذاق اڑائے گا، اور نہ جانے تمام ممالک مذاق اڑائیں گے۔ ہم اور آپ اس خوف سے حضور کی سنت کو زندہ نہیں کرنا چاہتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے اپنے اعمال بد کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، اپنے غلط کرتوت کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں کے پاس پوری دنیا کے اندر جتنے مسائل ہیں، شاید کہ آج سے پہلے کبھی اتنے مسائل اور اسباب مسلمانوں کے پاس نہیں تھے۔ آج اس دیش کے اندر جتنا مسلمان آباد ہے، شاید کہ آج سے پہلے اتنے مسلمان آباد نہیں تھے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے۔ آپ نے کہا تھا ایک موقع پر کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگوں سنو، ایک زمانہ آئے گا تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، تمہاری تعداد بہت ہوگی، مگر یاد رکھو تم سیلاب کے پانی میں بہنے والے تنکوں کے مانند ہو، تو سیلاب کے پانی میں بہنے والے تنکوں کے مانند ہوں گے۔ ان تنکوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی بس میں نہیں رہتے ہیں۔ میرے بھائی، آج مسلمان کہاں جا چکا ہے؟ آج ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ آج رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم نے اپنے اعمال چھوڑ دیے، اپنے اخلاق کو چھوڑ دیا، اپنے کردار کو چھوڑ دیا، پیچھے ڈال دیا، اپنی صورتوں کو بدل ڈالا، آقا کی سیرت کو بدل ڈالا، آقا کی زندگی کو بدل ڈالا، اور یہاں تک کہ اپنی صورت کو، اپنے شکل کو اس طرح بدلا کہ پیر سے لے کر سر تک جسم کے ایک ایک اعضاء اور ایک ایک پارٹ کے اندر ہم نے غیروں کی نقالی کر کے، تو کاپی کر کے ہم نے غیروں کو بتا دیا کہ اے سنو تو سنو، ہم تو آج سے تمہارے غلام بن چکے ہیں۔ ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے جان مال سب کچھ کی قربانی پیش کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے غیر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ ہم تو ان کے غلام بن چکے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، کیا آج آپ سے دشمنان اسلام راضی ہے؟ کیا آپ سے خوش ہے؟ امریکہ آپ پر ڈنڈے برسا رہی ہے، اسرائیل آپ پر ڈنڈے برسا رہی ہے، اسرائیل آپ پر ڈنڈے برسا رہی ہے۔ آسام کے اندر دیکھ لیجئے، ساری طاقت مسلمانوں پر ڈنڈے برسا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا، مسلمانوں کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے، حق بولنے کے خاطر، صحیح بولنے کے خاطر۔ میرے بھائی، پھر بھی آج کیا ہو چکا ہے مسلمانوں کو کہ ہم غیروں کے راستے پر چل رہے ہیں اور غیروں کی ایک ایک چیز کی نقل اتار کر ہم خوش ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ان کے غلام بن چکے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان اس وقت تک ذلیل و رسوا ہوگا، مسلمان اس وقت تک ناکام ہوگا جب تک حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ نہیں کرے گا، حضور کے راستے پر نہیں چلے گا۔ آج دیکھ لیجیے شادی بیاہوں کے اندر کیا ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر کیا خرابات ہوتے، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج مسلمانوں نے سنتوں کا کتنا مذاق اڑایا ہے، کھلے عام مذاق اڑایا ہے۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے، میں تو کبھی یہ سوچتا ہوں، میں نے تو دیکھا ہے اس 8 سالہ 8.5 سالہ عرصے کے اندر اتنا میلاد کا پروگرام ہوتا ہے، اتنے سمجھائے جاتے ہیں، ہمارے علماء سمجھا رہے ہیں، اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہے، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مسلمان بھائیوں کو ہماری باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی، ہماری باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ کوئی شادی، کوئی نکاح، ناچ گانا ڈی جے کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ مسلمان گھرانے کے اندر چاہے بچی کی شادی ہو یا بچے کی شادی، چاہے امیر گھرانے میں ہو یا غریب گھرانے میں، جب تک ہم مسلمان غیروں کے تمام تر رسومات و بدعات کو اپنا نہیں لیتے، ان کے راستے پر چل نہیں لیتے، ہمارا دل اس وقت تک خوش نہیں ہوتا۔ میرا دل تو یہ چاہتا کبھی کبھی تنہائی میں میں یہ سوچتا ہوں کہ اس طرح کے نکاحوں کا بالکل میں بائیکاٹ کرنا شروع کر
بالکل نہ جاؤ جس نکاح کے اندر سنت رسول کا مذاق اڑایا جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ اور شادی بیاہ کے اندر شادی خانوں کا کیا حال ہے، وہاں پر بھی دیکھ لیجیے یہ مسلمانوں کے اندر کہاں سے طریقہ آ گیا، لڑکا لڑکی دونوں دونوں کو ایک اسٹیج پر بٹھا کر اجازت دلوائی، اسی میں مرد بھی بیٹھے ہیں عورت بھی بیٹھی ہے، پردے کا کہیں تک اہتمام نہیں ہوتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس مجلس کے اندر ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، ہر حلقے کے یہاں مقامی حضرات بھی ہیں، لوکل حضرات بھی بیٹھے ہیں، مہمانان نظام بھی بیٹھے ہیں، دور دراز سے بھی آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں سب سے مخاطب ہوں، آپ حضرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا شروع کر، آقا کے راستے پر چلنا شروع کر دیجیے، اور اگر کہیں یہ نظر آئے آپ کو دکھائی دے کہ سنت رسول کا مذاق اڑایا جا رہا، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنت کا استہزاء ہو رہا ہے، ہمارا دین بک رہا ہے، ہمارا دین برباد ہو رہا ہے، ایسی مجلسوں میں ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بائیکاٹ کیجیے، کھلے عام بائیکاٹ کیجیے۔ میں یہاں محلہ حاجی پور اور ایسی روڈ کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان سے بھی مخاطب اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شادی بیاہوں کے اندر خدا ناچ گانا ڈیجے کو بند کر دیجیے، سنتوں کا مذاق اڑانا چھوڑ دیجیے۔ میں آج کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اس پورے مجمع کے اندر، اگر آپ نے اس کے خلاف کمیٹی نہیں بنایا، اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا اور اس چیز کو بند نہیں کیا، تو انشاءاللہ العزیز میں اسی منبر رسول سے بیٹھ کر ایک دن الگ اعلان آپ سے کہوں گا کہ جس نکاح کے اندر بھی، جس شادی کے اندر بھی ڈیجے بجے گا، پیارے آقا کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، فضول خرچی ہوگی اور دین کو مٹانے کی کوشش ہوگی، میں اس طرح کے نکاحوں میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ ایک دن ایک وقت آئے گا کہ میں اعلان کروں گا، اس وقت میں آنے سے پہلے آپ خبردار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے، اور ہر محلے کے اندر کمیٹی بنا لیجیے اور اس کے خلاف سختی سے ایکشن لیجیے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں کہ ہماری برادری کے اندر، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ رسول کا خوف ہے، جو اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر ہر وقت اپنی جان تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ۔ میں ایسے لوگوں کی جرأت و ہمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، موقع دے رہا ہوں، اگر آپ نہیں سنے ان چیزوں کو بند نہیں کیا، ناچ گانا ڈیجے وغیرہ تو آنے والے سمے میں اس طرح کے نکاحوں میں جانا بالکل بند کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو بھی ایکشن لینا ہو میرے خلاف لے لیجیے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اس دنیا سے مروں گا اور چاہوں گا اللہ کے حضور حاضر ہوں گا، پروردگار عالم مجھ سے پوچھے گا، اے مجاہد بولو تم دنیا کے اندر سے کیا لے کر آئے تھے، کیا کر کے آئے تھے؟ میں اللہ کے سامنے اللہ کا حضور بھی کھڑا ہو کر کہہ دوں گا کہ اس تیرے گنہگار بندے نے دنیا کے اندر تیرے ایک حکم کی تو پیروی نہیں کی، تیرے حکم کو تو بجا نہیں لا پایا، لیکن ایک عمل ضرور کیا، وہ عمل یہ تھا کہ تیری سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تیرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تیرا دین بک رہا تھا، تیری سنتوں کا مذاق ہو رہا تھا۔ اس موقع پر تیرے گنہگار بندے اس موقع پر کہا تھا کہ سنتوں کا مذاق اڑانا چھوڑ دو، دین کو بدنام کرنا چھوڑ دو، دین کو مٹانا چھوڑ